ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا. آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا خدا کی راہ کا. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ
سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور اولیاء سے رشتہ اختیار کرنا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا کیا قیامت کے دن فائدہ دے گا یا نہیں، اور اولیاء کرام قیامت کے دن ہمارے لیے کچھ کریں گے یا نہیں، اس پر آج کچھ گفتگو کرنی ہے، اور سرکار غوث الثقلین کے مناقب کو بھی آپ آج سماعت کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ۔ گزشتہ بار ایک بات رہ گئی تھی کہ اللہ والے، اللہ اولیاء اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے کون لوگ ہیں جن کو پوری دنیا سنیت بے پناہ محبت کرتی ہے، اور ان کے لیے اپنے تن من دھن کو لٹاتی ہے کہ آخر یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اور بالخصوص 11ویں شریف کی نسبت سے سرکار غوث الثقلین کو یاد کرتے ہیں۔ سرکار غوث الثقلین کا مقام عام انسان کا ہے یا عام اولیاء کرام کا ہے؟ کیا ہے ان کا مقام؟ اسے کچھ لمحے میں آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ اب پوری دنیا سنیت جانتی ہے، بچہ بچہ سنی بچہ جانتا ہے کہ اولیاء اللہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اولیاء کے معنی جمع ہے، ولی سنگل ہے اور اولیاء جمع ہے، واحد ولی اولیاء جمع۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، واحد یا جمع۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں من جملہ صبح قیامت تک آنے والے ہر ولی کے بارے میں کہہ دیا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار میرے جو دوست ہیں۔ اللہ والے بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس کا ترجمہ ایسے کریں، خبردار بے شک میرے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف اور نہ ان پر کوئی غم واقع ہوتا ہے۔ خوف اور غم میرے دوستوں پر نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف اور غم ولی کو کیوں نہیں ہوتا؟ ولی کو غم اور خوف کیوں نہیں ہوتا؟ غالباً گزشتہ سال اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو دیکھ لیں، یاد اسے پھر سے آپ حضرات اپنے ذہن میں لائیں۔ گزشتہ بار ایک بات اور بتائی تھی میں نے، اور آج دوسری بات بتانے والا ہوں کہ اللہ والوں کو خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ والوں کو خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا؟ ایک وجہ یہ ہے جو گزشتہ بار میں نے آپ کو بتایا تھا، وجہ یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں خوف اور غم تب ہوتا ہے جب کسی شے کو یا کسی زمانے کو اپنا سمجھے، تب مال اپنا سمجھیں اور مال کے نقصان ہونے پر ہمیں خوف ہوگا۔ میرا مال ضائع ہو جائے گا تو مجھے خوف ہوگا، میرا ضائع ہو جائے تو خوف ہوگا۔
غم ہوگا کہ میرا مال ضائع ہو گیا ہے، اور کیا ہوگا آگے، میرا آگے کیا ہوگا اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ یہ مال میرا ہے۔ اگر یہ میرا مال ہے تو مجھے اس کے تلف ہو جانے کا مجھے کیا ہوگا، خوف اور غم ہوگا۔ جب اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ والے کسی شے کو شے تو شے، کسی چیز کو تو چیز، خود کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، خود کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، تو پھر انہیں کہاں سے خوف، کہاں سے غم ہوگا؟ کوئی چیز وہ اپنی نہیں سمجھتے، اپنی سمجھیں گے تو خوف اور غم پیدا ہوگا۔ تو چیز کو اپنی سمجھنا یہ بات اور ہے، اولیاء تو خود کو بھی اپنا نہیں سمجھتے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیعت میں لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں آپ بیعت کیجئے، خانقاہ میں آئیے، بیعت کر کے چلے جانے والے کو کوئی زیادہ فائدہ اتنا ایمانی تقاضے سے نہیں ہو پاتا جب تک صحبت شیخ نہیں۔ زمانہ ہو گیا بیعت کر کے، نہ صحبت شیخ ہے، نہ صحبت ہے، تعلیمات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے؟ کس کے لیے؟ ایک بولنے کے لیے کہ ہاں بھائی بیعت کر لیے ہیں فلاں سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحبت میں رہنا ضروری، خانقاہوں میں آنا ضروری ہے، صحبت شیخ ہونا ضروری، ورنہ صرف بخشش کے لیے قیامت میں کام آ جائیں گے وہ تو آئیں گے، الگ بات ہے، لیکن اصل جو بیعت کی جاتی ہے وہ مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ خدا کے راز کو سمجھنے کے لیے بیعت کیا جاتا ہے، اس کے اسرار کو سمجھنے کے لیے بیعت کیا جاتا ہے، خود کو سمجھنے کے لیے بیعت کیا جاتا ہے۔ صرف بیعت کر لیے، فلاں پیر صاحب سے بیعت کر لیے، فلاں بڑے پیر صاحب ہیں ان سے بیعت کر لیے، اب چھوڑ دیا، زمانہ ہو گیا، نہ کبھی ذکر کی محفل میں جاتے ہیں، نہ کبھی خانقاہ میں جاتے ہیں، نہ کبھی تعلیمات میں بیٹھتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ جب آپ ان چیزوں میں آ جائیں گے تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہے یہ سرکار غوث الثقلین کا مقام یہ ہے، سرکار خواجہ غریب النواز کا مقام یہ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحبت شیخ میں ہوتا ہے خود اسے پتہ چلتا ہے، جب میرا مقام یہ ہے تو غوث الثقلین کا کیا مقام ہوگا۔ صحبت شیخ میں آ جائے تو پتہ چلتا کہ میرا مقام یہ ہے، خود کی شناخت ہو جاتی ہے، تو پھر اب سمجھنے لگتا ہے جب میں ناکارہ اس مقام پر فائز ہوں تو سرکار غوث الثقلین کس مقام پر فائز ہوں گے۔ انہیں یہ اسپیچ نہیں کیا جاتا ہے، یہ جمعہ کی تقاریر میں یا کسی اور جو اسٹیجوں پہ تقریر ہوتی ہے، یہ خانقاہی لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ بیعت سے محروم یا بیعت کر کے زمانہ ہو گیا، جو لوگ نہیں مانتے، ان کو امپریس کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ بکے ہوئے لوگ اور صحبت شیخ میں رہنے والے اور صحبت میں رہ کر کے تعلیم لینے والوں کے لیے اسپیچ نہیں ہوتی ہے۔ اسپیچز اور جو بیانات جو ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو ہفتہ واری ٹریننگ ہوتی ہے، اسے بنایا جاتا ہے ویسا، اسے بولتے نہیں ہیں، اس کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ غوث کیسے ہوتے ہیں، غوث بنایا جاتا ہے، مدارس میں عالم بناتے ہیں، خانقاہوں میں مولا بنایا جاتا ہے، خانقاہوں میں غوث تیار کرتے ہیں، خانقاہوں میں اجمیر والا تیار ہوتا ہے، خانقاہوں میں حسن بصری تیار ہوتے ہیں، وہ مشین ہوتی ہے اولیاء کے بنانے کی۔ خانقاہیں جو ہوتی ہیں وہ تیار کرتی ہیں اولیاء کو، بولتی نہیں ہے، بناتی ہے۔ خانقاہیں مشین ہوتی ہیں، وہ بنانے والی مشین ہوتی ہیں، وہاں سے اولیاء نکلتے ہیں۔ اب انہیں یہ مقام ہے وہ مقام ہے، نہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ چکا ہی نہ ہو اسے کیا معلوم ہے مزہ۔ شادی کا مزہ ابوالکلام کو پوچھیں گے تو بتا سکتا ہے وہ۔ ابوالکلام جو ہندوستان کا صدر ہند کو اگر پوچھا جائے کہ شادی کی ٹیسٹ کیا ہوتی ہے تو بتا سکتا ہے۔ نیت میں مثال دے کے بتا رہا ہوں تاکہ ہر آدمی کو اس سے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے۔
اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو میں یہ سوال ہے کہ جو چکا ہی نہ ہو اسے کیا پوچھیں گے اس کے بارے میں؟ جس کو چکا ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں معلوم ہے کیا ہے، تو اس کے شادی کے بارے میں اس سے پوچھیں گے تو کیا معلوم ہوگا؟ ایسے ہی جتنے بھی وہابڑے لوگ ہیں، جتنے بھی دوسری جماعت کے لوگ ہیں، ان کو ان کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا معلوم ہے؟ نابالغ لوگ ہیں وہ لوگ نابالغ ہیں۔ نابالغ کو اگر کوئی ماں کی گالی دے تو کیا معلوم؟ نابالغ اگر ماں کی گالی دے تو مارتے نہیں، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ماں کی گالی ہوتی کیا ہے۔ جب بالغ ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے ماں کی گالی وہ ہوتی ہے۔ نابالغ کو ماں کی گالی بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، ماں کی جو گالی دے دیا اس کو ایک سنا تک دے دیا، شعور کے ساتھ نہیں دیا اس نے۔ شعور آ جائے، جب بالغ ہو جائے تو وہ گالی نہیں دیتا ہے۔ پھر اگر شعور کے ساتھ گالی دے تو پھر اس کے دانت نہیں رکھتے لوگ، اس کے دانت نہیں رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ تو اب بتانا یہ ہے مقامات اولیاء کو بتانا ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا پہلے جو بات آپ نے سنی ہے کہ شے اگر اپنی سمجھیں، شے اگر میری سمجھوں، اس لیے کہ کوئی توڑ رہا ہے تو توڑ دو جا کے، مجھے کیا ہے، میری چیز نہیں ہے نا، میری چیز ہوگی تو نہیں مجھے پکڑوں گا، نہیں میری چیز ہے، میں نے کہا توڑ دیں گے، میری چیز نہیں ہے، کسی کا مال پڑا ہے، جاؤ توڑ دو، مجھے کیا ہے، میرا نہیں ہے یہ۔ سمجھ رہے؟ خوف غم اس وقت ہوتا ہے جب مال کو اپنا سمجھے۔ آج دوسری بات، خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ خوف اور غم اللہ والے، اولیاء اللہ، اس کا معنی اللہ کے دوست اگر کروڑ پتی ہوگا، دوست اگر ہائی فائی ہوگا تو ہمیں کوئی چیز کا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میرا یار تو ایسا ہے۔ کبھی اچھا وہ چھوڑو، کبھی بیوی کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں، معاملات، کھانے پینے کی فکر عورت کو ہوتی ہے، کھانے پینے کی فکر عورت کو ہوتی ہے، چاول کا، دال کا اسے فکر ہوتا ہے، اس چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کے سر پر ایک تاج ہے، ہمارے سر تاج ہیں۔ مجھے چاول کی فکر نہیں، مجھے دال کی فکر نہیں۔ عورت کو جا کے پوچھو کہ ایسا ہوگا آج کی دال کا مسئلہ، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے فکر نہیں ہے، کوئی جو لانے والا ہے، میرا ہے کوئی جو لاتا ہے، مجھے کیا فکر ہے۔ اسی وجہ سے عورت کو بیگم کہتے ہیں۔ بیگم جو بولتے ہیں، شادی سے پہلے بھی لوگ بیگم بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شادی سے پہلے بیگم نہیں ہوتی ہے، بیگم ہوتی ہے شادی کے بعد۔ شادی کے کوئی جب اپنی عقد میں لے لیتا ہے، جب اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے تو تب جا کر وہ بیگم ہوتی ہے۔ بیگم اصل میں بیگم نہیں تھی، کیا تھی پہلے؟ بیگم نہیں ہوتی وہ، اصل میں جو ہم لوگ بلاتے ہیں بیگم نہیں، اصل لفظ تھا وہ بیغم غم نہیں اسے، شوہر ہے، ہر چیز کا ذمہ شوہر لے لیا ہے، اب عورت کو کوئی غم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شوہر اپنا لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد عورت کو کہتے ہیں بیگم تھی۔ تو غم کا لفظ استعمال ہر ایک کو ادائیگی میں تکلیف تھی، آسان کے لیے لوگوں نے اسے غین کو گاف میں بدل دیا ہے، غین کو گاف میں بدل دیا۔ بے غم تھی، غین کے ساتھ تھی، غم نہیں، آسان کے لیے کیا کر دیا اسے؟ بے غم۔ جب ایک عورت کو نہیں سمجھا کہ عورت بیگم ہوتی ہے، جب شوہر اپنا لیتا ہے تو بیگم ہو جائے تو جو مولا اپنا لے اسے کیا غم ہوگا؟ ان لوگوں کو میں بھائی بتاتا ہوں، یہ نابالغ ہیں، یہ جتنے لوگ کیا ہیں یہ نابالغ ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ عورت کو اپنا مقام شوہر کا سمجھو، شوہر کا مقام بڑا ہے، عورت کے مقام کو سمجھ لیا تو پھر پتہ چل جائے گا۔
عورت کو نہیں سمجھا نا. شادی والی عورت کو اگر سمجھ جائے کہ عورت کا یہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. عورت کو کہتے ہیں بیگم. جب یہ عورت بیگم ہو سکتی ہے شوہر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, جب شادی ہو جاتی ہے, جب اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے تو بے غم ہو جائے, بے غم ہو جائے. ارے جس کا رشتہ مولا سے ہو جائے وہ غمناک کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کے معنی ہیں اللہ کا دوست ہے. اب جب اور اللہ کو کوئی خوف ہے؟ اللہ کو خوف, اللہ کو غم ہے؟ اللہ کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ, خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ میرے ہیں, میں ان کا ہوں. ارے میں ان کا ہوں تو نہ اسے خوف ہے نہ کوئی غم ہے مولا کو. جب مولا ان کا ہے تو پھر اللہ والوں کو کیا خوف ہوگا, کیا غم ہوگا؟ مولا ہی ان کا ہے, مولا ہی. اور مولا نہ اسے خوف ہے نہ کوئی غم ہے. بے غم اور بے خوف والا رب جب اس کا دوست ہو جائے تو دوست کو اب نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اللہ والوں کو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے. اب ڈرنا کس سے ہے؟ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے. اب ان لوگوں کے لیے ذرا سوالیہ جملہ, ان کے لیے ایک سوالیہ قرآن سے سوال ہے. قرآن کے آیت سے پوری دوسری جماعتوں کو, اہل سنت والجماعت کو سائیڈ میں, اللہ والوں کے پاس ان کو, ان کے دامن میں ان کو دے دیے ہیں, یہ پورے سیف ہیں. اب ان لوگوں سے جو بکھرے ہوئے لاوارث لوگ ہیں, جو لاوارث ہیں, ہمارے تو ادھر بھی گئے تو ہیں, ادھر گئے تو بھی ہیں, ادھر بھی بھاگ جاؤ ادھر بھی مل جائیں گے, ادھر بھاگ جاؤ ادھر بھی مل جائیں گے, چاروں طرف سے ہمارے ساتھ ہیں. تو جدھر بھی جائے گا ساتھ ہے. ادھر گئے تو وہ مل جائے, ادھر گئے تو مدراس مل جائے گا, ادھر گئے تو اجمیر مل جائے گا, ادھر گئے تو بغداد مل جائے گا, ادھر گیا تو کلیر مل جائے گا. ہم کدھر بھی جاؤ ہمارا رکھوالا ہے, ہمارا سرپرست ہے. اب ان لوگوں سے سوال جو لاوارث ہیں, لاوارث, لاوارث, لاوارث لوگ ہیں. بے ورثی اس کو بولتے ہیں, نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ بے ورثی. جو لاوارث ہوتا ہے اس کو ذرا دکنی میں بولتے ہیں بے ورثی. بے وارث نہیں ہوتا نا, جس کا وارث نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں بے ورثی. بے ورثی جا رہے, بے ورثی بولتے ہیں نا. تو سنیوں کو بے ورثی نہیں بولنا. اصل سوٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اولیاء کو نہیں مانتے, ان کو بولنا بے ورثی. سنیوں کو بے ورثی سوٹ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جدھر بھی جاؤ اس کو وارث ہے, اس کو وراثت میں ہے, اس کو سب ملا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب سنیے, یہ اللہ والے, ان کو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اب ان کے لیے ایک قرآن کی آیت سے ان کو ایک بے ورثیوں کو سوال, لاوارثوں کو سوال. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات قریبہ پر بالکل عمل کرنا, ایسا ہی ہونا, ایسا ہی ہونا, جس کے بغیر ایک لکیر ڈال دے تو اس کے اوپر نہیں جانا. ہو گیا, ٹھیک ہے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. ایک ہو گیا. اب اللہ کا وعدہ پورا کرنا, اللہ کیا وعدہ کیا اور یہ کیا وعدہ کرے ہیں. ان کا وعدہ, اللہ کا وعدہ یہ پورا کریں گے اور ان کا وعدہ اللہ پورا کرے گا. اب یہ وعدہ کون سمجھائے گا؟ اب یہ وعدہ, اللہ کا وعدہ کیا ہے, اس کا وعدہ کیا ہے, کون بتائے گا؟ قرآن میں نکال کے دکھاؤ ذرا, اللہ کے وعدے کیا کیا ہیں, بندے کے وعدے کیا کیا ہیں. آپ اسے بھی سمجھنا ہے تو کدھر کو جانا ہے, ادھر ہی کو جانا ہے. اچھی بات ہے. دوسری بات, ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں دوڑ سکتے. دوڑنا ہے تو صرف
ٹرین مس ہو رہی ہے مفتی صاحب کی، ٹرین مفتی صاحب کی مس ہو رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ اللہ کا فرمان ہے قرآن کے خلاف نہیں جانا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک جگہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی اس پر عمل بڑا ٹف کرتے وہ لوگ، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اس کے اوپر جم کر ہیں، یہ نہیں کرتے، نہیں مانگتے ہمیں، حالانکہ اس کے سر کے تالو سے لے کر پاؤں کے تلوے تک انہیں پورا کا پورا مانگا ہوا، انہیں پورے کا پورا مانگا ہوا، انہیں کون تو بھی ایسے بول ڈالے نا، کوئی بھی اولاد بول ڈالے میں مانگا ہوا نہیں ہوں، میں مانگا ہوا نہیں ہوں، کوئی بول ڈالے ٹاپ ٹو باٹم انہیں مانگا ہوا، کس سے مانگا ہوا وہ بعد میں بتائیں گے، آگے چل کر کے بتائیں گے ہم۔ اس آیت پر بڑا عمل ہوتا ہے آپ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ بول دیے احتیاط کرو، ہم نہیں بولتے قرآن کے خلاف مت جاؤ، ہم کبھی نہیں کہتے کہ قرآن کے خلاف کرو، لیکن عمل کرتے وقت یہ تو سوچو کہ یہاں منشأ خداوندی کیا ہے۔ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے، اسے کیا معنی مراد ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا امداد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کریں گے، تجھی سے مدد طلب کریں گے، تیرے علاوہ مدد طلب نہیں کریں گے۔ اب یہ بتاؤ تمہارا یہ جو سوال ہے قرآن مجید سے کہ ہم تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، اب اس پر عمل کر کے تو دکھاؤ، اس پر عمل کر کے دکھاؤ، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اولیاء کرام کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ وہ ہو گیا، ایسا کر سکتے ہیں کیا، وہ کر سکتے ہیں کیا، یہ کر سکتے ہیں کیا، اللہ والوں کے پاس جا سکتے ہیں کیا، ان کے پاس مدد کر سکتے ہیں کیا، یہ سب ایک طرف، اس پر عمل کر کے دکھاؤ، ٹف عمل کرنا۔ ایک آدمی تو اپنا نام میں جماعت کا نام رکھ لیا توحید جماعت، ایک جماعت کا نام رکھ لیا نا توحید جماعت۔ اب بعض یہ ہے کہ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ضروری ہوتا ہے جماعت کا نام لے کر کے بتانا پڑتا ہے، اگر جماعت کا نام اگر تو فرقوں کا نام نہیں لے کے بتائیں گے نا، نہیں ہم کو ذرا کوآپریٹ لے کے چلنا بولے تو مشکل، سب کو میں مشکل میں ڈال دینا، مت قیامت کے روز پورے پکڑ لیں گے ہمیں، آپ ڈیوائڈ کر کے نہیں بتائے بھئی کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے۔ اب پوری جماعتیں جتنے بھی جماعتیں بولے تو اس میں سنی جماعت بھی آ جاتی ہے، سب جماعت بولیں گے تو اب ان کو پرٹیکولر بتانا پڑتا ہے کہ یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت یہ جماعت بتانا پڑتا ہے، نہیں بتائیں گے تو فرق نہیں۔ مرچی بتانا، شکر بھی بتانا، بچے کو یہ مرچی کی جگہ شکر بتا دیے، شکر کی جگہ مرچی بتا دیے تو بچہ خوش ہو جاتا، ہنس دیتا بچہ، شکر کی جگہ مرچی کا کو خوش ہو جائے گا بچہ؟ نہیں نا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ مرچی ہے تو پرہیز کرے گا، شکر ہے تو آگے بڑھے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فرقوں کا نام بتانا ضروری ہوتا ہے، کہیں کہیں بتانا ضروری، کہیں کہیں نہیں بتاتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں بتانا ضروری ہوتا ہے، نہیں بتائیں گے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ کوآپریٹ اتنے یہ سب کو لے کے چلنا، سب کو کہاں سے لے کے چلیں گے؟ سب کو لے کے نہیں چل سکتے، سب کو لے کے کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ رحمان بھی ہونا شیطان بھی ہونا نہیں ہو سکتا ہے، شیطان اور رحمان دونوں نہیں ہو سکتے، دونوں کے راستے الگ ہیں، ایک عمل شیطان ہے ایک عمل رحمان ہے، ایک عمل شیطان ایک عمل رحمان، عمل شیطان بھی کرو عمل رحمان بھی کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بتا دیا ایک شخص سے، ایک ذات سے بچ کے ادھر کو آنا، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بتائیں ان لوگوں کے لاوارث جماعتوں سے سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک جگہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ، ایک جگہ اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ دیکھ لو نا ذرا کبھی آزما کو دیکھ لو،
بیوی ناراض ہو گئی، کہتی بیوی بول دیے تو بیوی کے پاؤں پکڑ لیتے مفتی صاحب، ڈر گئے نا، بیوی سے ڈر گئے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے کہا بیوی خدا ہے، بیوی سے ڈر جاتے ہیں، نہیں کیا بولیں گے مفتی صاحب، ہاں ہمیں تو چھوڑو، ہمیں وسیلے والوں کے لیے سب چل سکتا، ہمارے لیے کون بھی کچھ بھی کر سکتے ہمارے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب میں ہیں، لیکن ان کے پاس کڑک جو رہتے ہیں نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ نرم رہو، جھک کے رہو، بچ جاؤ گے، جھک کے رہو گے، طوفان بھی آئے گا تو بچ جاؤ گے، طوفان بھی آئے گا تو بچ جاؤ گے، کڑک رہو گے تو معمولی ہوا بھی تمہیں توڑ کر رکھ دے گی۔ خیر، بتانا یہ ہے کہ اولیاء کرام کا مقام کیا ہے، اولیاء کرام کا مقام۔ اب یہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہوتا ہے، تمہارے کو خوف ہو سکتا ہے، اللہ والوں کو خوف نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اسی مہینے کی نسبت سے 11ویں کی نسبت سے سرکار غوث الثقلین کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کاروباری آدمی، بڑے نہیں آپ لوگ ادھر دیکھو، اوپر کا باہر کا معاملہ، ادھر اندر کا معاملے کو دیکھیے، آپ اندر کو درست کرنے بیٹھے ہو نا، باہر کا چھوڑیے، آپ ادھر دیکھیے۔ تو کہہ رہا تھا کہ سرکار غوث الثقلین بڑے بزنس مین، بڑے تاجر۔ آج کل ذہن کیا ہے معلوم؟ اللہ والے رہے تو بزنس نہیں کرنا، آج کا غلیظ ذہن، کچرے کا ذہن کیا ہے معلوم؟ آج کے معاشرے میں کچرا ذہن کیا ہے؟ اللہ والے تو بزنس نہیں کرنا، اللہ والے کپڑے اچھے نہیں پہننا، اللہ والا رہا تو انہیں پھٹے کپڑے پہننا، جوتے پھٹے رہنا، چپل سیدھے نہیں رہنا، انہیں ہوائی چپل میں پہننا، ہوائی جہاز میں اڑنا نہیں، انہیں ہوائی چپل پہننے کو پہننا انہیں۔ اللہ والا کا ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ والے کا معیار کا تو ہمارے یہاں آج معاشرے میں اللہ والے کا تو پھٹے پیوند کپڑے پہننا، وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ والے دیندار بزنس نہیں کرتے، دنیا دار ہو جاتے ہو۔ تمہاری غلیظ سوچ ہے، یہ غلیظ سوچ آج کے معاشرے کی سوچ یہ۔ سرکار غوث الثقلین سے دیندار کون بھی ہے آج کے زمانے میں؟ ہے سنیا میں کون بھی ہے کہ جان دے؟ سرکار غوث الثقلین جیسا کون بھی معیار اللہ والوں میں معیاری کون بھی آج پیدا ہوا؟ سرکار غوث الثقلین کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جی۔ تمہیں کہاں کا غوث الثقلین کو سمجھنے چلے؟ آج کا غلیظ ذہن اس کی وجہ سے بتاتے ہیں، ذرا قریب آؤ علماء کے، علماء سے دور رہتے ہیں تو کچھ بھی دینداری نہیں معلوم ہوتی۔ تمہیں جو سمجھتے پرانے کون کی بیٹھ کر کے چار گپے چلاتے نا، چائے پیتے پیتے 4-5 گپے بولتے ایسے ہی، اس کو دین سمجھ جاتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے معاملہ، جو لوگ ریٹائرڈ ہو جاتا نا، گھروں سے بیکار ہو جاتے، جو گھر سے بیکار ہو جاتے، جن کا کوئی گھر میں کام کاج نہیں ہوتا، جو روبی مار کے دھکے مار کے بھگا دیتی نا، کیا جی گھر میں بیٹھ کے بڑے خان جاتی، کرو جاؤ جی باہر، تو جس کے کچھ بھی گھر میں معاملات نہیں ہوتا، ریجیکٹ ہو جاتے گھر سے جو ریجیکٹ ہو جاتے ان کو گھر میں نہیں جماتے۔ کافی ٹائم بیٹھا تو یہ بڑا کچھ نہ کچھ کرتا، بلکہ بھگاتے نا، وہ لوگ آتے 4 بیٹھ جاتے بیکار لوگ، تو کیا آتی بھی شروع کرتے انہوں، دیندار ایسے رہتے، ان کے دماغ سے سوچتے کہ دیندار رہا تو اسے بزنس نہیں کرنا، انہیں دیندار رہا تو انہیں یہ نہیں کرنا، دیندار رہا تو اچھے کپڑے نہیں پہننا، دیندار رہا تو انہیں چل کو جانا، بس میں بھی نہیں جانا انہیں، دیندار رہا تو گاڑی کے کو جی دیندار کو بولتے انہوں۔ اللہ والے کو گاڑی کی کیا ضرورت، ان کو پیدل جانا، ان کو کاراں کی کیا ضرورت؟ یہ غلیظ سوچ۔ سرکار غوث الثقلین بزنس مین ٹاپ کلاس کے، اس وقت کے سب سے ٹاپ کلاس کے بزنس مین سرکار غوث الثقلین۔ کسی کو شک رہا تو آؤ جی آؤ، بتاتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے۔ سرکار غوث الثقلین کے ایک ٹائم کے بزنس کا پیسہ بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا، اتنا پیسہ تھا سرکار غوث الثقلین کے پاس میں۔ وہ تھے اللہ کے ولی۔ ڈاؤٹ کیا؟ سرکار غوث الثقلین کے بارے میں ڈاؤٹ ہے؟ بزنس مین کے بارے میں؟ سرکار غوث الثقلین کا مال شپ میں کس میں آتا تھا؟ شپ میں آتا تھا۔ کس میں؟ جہاز میں مال، پوری جہاز میں کسی اور کا مال نہیں، سرکار غوث الثقلین کا مال آتا تھا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے دکانہ کھولنے کو تمہیں لوگ کیا کہ سمجھ گئے اللہ والوں کا بزنس زبردست بزنس ہوتا۔ اللہ والے یہ بھی کرتے، دنیا دار کو دکھانے کے لیے، دنیا کے کتوں اسی کو مت سمجھو دین ہے،
اللہ والوں کا مقام کچھ اور ہوا کرتا ہے. تم نے دین کا معیار یہ بنا دیا ہے. دین کا معیار یہ نہیں ہے، دین کا معیار بتاتے ہیں. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال آ رہا تھا. سرکار غوث الثقلین ذکر میں بیٹھے تھے. کس میں؟ ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی یاد میں. آیا ایک شخص آ کے کہنے لگا سرکار آپ کا جو مال آ رہا تھا وہ مال ڈوب گیا ہے، غرق ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. سرکار غوث الثقلین فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. کچھ بھی ری ایکشن نہیں، ذرا سا چہرے پر شکن بھی نہیں آئی. ذکر میں بیٹھ گیا، پھر چل رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا ایک شخص، سرکار کیا ہوا کہ آپ کا جو جہاز ڈوب گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے واپس سلامتی سے کنارے پر آ گیا ہے. الحمدللہ بولے. کیا بولے؟ وہ شخص بولا سرکار معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے ڈوب گیا تھا تب بھی الحمدللہ، جب تر کر کے آ گیا تب بھی الحمدللہ. کیا معاملہ ہے؟ ڈوبا تو بھی آپ کے چہرے پر شکن نہیں، اچھا نکل کر کے آ گئی تو خوشی کے آثار تو دکھنا تھا، دو بھی نہیں ہوا، معمولی حالات پر ہیں. سرکار کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار غوث الثقلین نے فرمایا مال میرا ہوتا تو مجھے خوف اور غم ہوتا تھا. مال میرا ہوتا تو مجھے خوف و غم. جتنا مال آ رہا تھا وہ مولا کا تھا. ان للہ، پہلے جب آ گیا تھا تو میں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ مولا کا تھا وہ اس کی طرف لوٹ گیا ہے. اگر واپس آ گیا تو انہیں امانت کے طور پر دے دیا، تو اس میں کیا فکر کی بات ہے؟ اس کا مال ہے، وہ لے لیا تو بھی خوف نہیں، مال دے دیا تو بھی خوف نہیں، مال اس کا ہے. تو خوف اور غم ان لوگوں کو نہیں ہوتا. تمہارا ذرا دکھاؤ نا، تمہارے ذرا دکانہ برباد کر کو دکھاؤ نا ذرا. کبھی بولو تم ہم کو ڈر نہیں ہوتا، ہم نہ خوف نہیں ہوتا بول کر کے. تمہارے دکانہ جلا کے دکھاتا ہوں میں. تم کو خوف اور غم نہیں ہوتا. تالے کہیں کچھ لگاتے تم لوگ؟ دکان پہ تالے کیوں لگاتے آپ لوگ؟ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. تالا کہیں کوئی ایک وہاں بڑا بھی کون سی بھی دکان کو تالا ڈالا تو بولنا کیا رہے شرک کر رہا ہے. دکان کو تالا ڈالا تو شرک کر رہا انہیں. تالا ڈالنا نہیں، گھر کو بند کر کو جانا نہیں، انہیں کھلا رکھنا، گھر کھلا رکھ کر کے جانا، دکان کھلی رکھ کو یہ کرنا ہوگا. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ماں شرک بچانے والا کون ہے؟ بچانے والا تو کیا بولتا؟ بچانے والا ہم بھی وہ بولتے. تیرے بولنے میرے بولنے بڑا فرق ہے. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت باعث تیرے میرے پینے میں. تو دکان بند کیا تو ایسے کھولنا، تیرا تو بڑا عقیدہ نا، پختہ، بڑا پختہ ہی نے ایسا رہتا. آواز یہ تو آواز ہی نہیں کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ کڑک اس کی آواز ہوتی ہے. انہیں بہت بڑا کڑک توحید کے نام پر چندیاں تقریر اس کی. توحید ایسا اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ شرک ہے، یہ وہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. تقریر کر رہا ہے اس آیت پر لے کر کے اللہ کے علاوہ کو شرک ہے. یہ ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والا اللہ. آپ سب بولو نا اللہ ہے نا، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. دکان کو حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. بیوی کی حفاظت کرنے والا کون؟ بچے کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. گھر کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ ہے. چپل کی حفاظت کرنے والا کون؟ تو معمولی چپل مسجد کو لایا تو کاؤنٹر میں فیل دیتا انہیں. وہاں بڑے تجھے اتنا بھی بھروسہ نہیں. اللہ کے گھر کو آ کر کے، اللہ کے گھر کو آیا ہے، اللہ کے گھر کو آ کر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اور کہتا نہیں کاؤنٹر پہ دیکھ کے ٹوکن لیتا ہوں. ٹوکن شرک کر رہا نہیں ہے. تجھے تو اللہ کی ذات پر، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر سمجھا حفاظت کرنے والا بولا تو چپل والے کو تو دے دیا نا رے. چپل والے کو سمجھا حفاظت کرنے والا، تو معمولی بڑی چیز کو غوث اعظم کو بولے تو نہیں سمجھا. حفاظت کرنے والے غوث اعظم بولا تو نہیں سمجھا، چپل والے کو سمجھ گیا. ہم بولتے خواجہ غریب النواز حفاظت کرتے، غوث اعظم حفاظت کرتے، نہیں سمجھا. اب یہ سمجھتا چپل والا حفاظت کرتا بول کر کے، تو اس کی دماغ میں چپل والا گھسا ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے ہمارے دماغ میں اللہ چپل والا نہیں، اللہ والا گھسا ہوا ہے. ہمارے دماغ میں اللہ والا ہے، اس کے دماغ میں چپل والا ہے. چپل والے کو سمجھتا ہے محافظ ہے.
حقیقی معنی میں. اب پوچھے تو کئی سارے وہ دے دیا, ٹوکن لے لیا, بولے تو نہیں عوام یہ حفاظت کرتا ہے, حقیقی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. بے وقوف, ہم تو وہی پوری زندگی بولتے گئے نا, ہم تو وہی زندگی بھر بولتے گئے. حقیقی معنی میں امداد کرنے والا اللہ ہی ہے, اور اس کے علاوہ جو کرتا ہے مجازی غوث اعظم کرتے ہیں. جیسے تو چپل والے کو بول رہا مجازی یہ جو ہے حفاظت کرنے والا ہے, ایسے ہی ہم کہتے ہیں حقیقی معنی میں کوئی غوث بھی مدد نہیں کرتا, حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے. مجازن غوث اعظم کرتے ہیں. اللہ کی مدد کا نام غوث اعظم ہے, اللہ کی مدد کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے, اللہ کی مدد کا نام حسن بصری ہے, اللہ کی مدد کا نام پیر عامر کلیمی ہے, اللہ کی مدد کا نام اولیاء اللہ ہے. تو اب سمجھ میں آنا نا, سمجھ میں آنا. خدا توفیق دے تو سمجھ میں آئے گا, خدا توفیق نہ دے تو پھر سمجھ میں نہیں. اب تو آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا, بس آپ کو سمجھ میں آ گیا تو بس ہے, دوسرے کو کیا سمجھانا. جس کے دماغ میں پتھر ہی پتھر ہو, اسے کیا سمجھ میں آئے. ایک آنسو اگر آنسو ایک نکل جائے کس میں, اللہ کی یاد میں, وہ ایک ہی کافی ہے پورے جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے. سمندر کو ڈال کے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے, اگر کچھ اثر کرے. خیر, اولیاء اللہ کی طرف آئیں. کر سکتے ہیں کہ اللہ والے کو خوف اور غم نہیں ہوتا ہے. اللہ والوں کو خوف اور غم آج پتہ چل گیا نا, اللہ والوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. اللہ والوں کو کبھی بھی خوف اور غم نہیں ہوتا, یہ بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بہت ساری گفتگو باقی ہے. میں نے قرآن کریم سے سرکار غوث الثقلین کے مناقب کو تلاش کر کے آج کوشش کیا کہ کچھ بولا جائے. اس میں سے میں نے نکالا, کوششیں کی حدیث پاک سے ذرا بتا دیں کہ اللہ والے ہوتے کیا ہیں. اللہ والوں کے پاس جاتے, اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. اعراس میں جاتے ہیں, اعراس کی جمع ہے, عرس کی جمع اعراس ہے. عرسوں میں جاتے ہیں لوگ, اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں, کیا ہے, ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں, پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی علامت کیا ہے. یہ اللہ والوں کی علامتیں سنی پہچانتا کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں. اب قرآن حدیث پاک کے طرف سے میں آپ کو اللہ والوں کے مناقب کو تھوڑا بتا ہی دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا. ایک جگہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیارکم. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو ایک اچھے لوگوں کی خبر نہ دے دوں, اللہ والوں کی خبر نہ دے دوں. اللہ والے کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں انٹروڈکشن نہیں کرا دوں. بعد میں کون بتائے گا, کوئی بھی بتائے گا تو بولیں گے کہ یہ وہ ہے, وہ اس نے بولا ہے, خواجہ نے بولا ہے, حسن نے بولا ہے, یہ نے بولا ہے, وہ بولا ہے, پیر بولا ہے, بول دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ابھی سے انتباہ کر دیتا ہوں کہ کون لوگ ہیں, اللہ والے کون ہوتے ہیں. الا بخیارکم الا انبئکم, کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں, کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں, اچھے اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں. بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خیارکم الذی اذا رعوا ذکر اللہ. مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دے دوں اس شخص کے بارے میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, جو اللہ کا نیک ہوتا ہے, اس کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں. ہاں یا رسول اللہ, کرم کر دیجیے, یا رسول اللہ کرم کر دیجیے, بتا دیجیے. نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم الذی اذا رعوا ذکر اللہ, جب وہ لوگ جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو دیکھتے ہی اللہ تمہیں یاد آ جاتا ہے. اذا رعوا ذکر اللہ, جب تم دیکھو گے, جیسے ہی تم دیکھو گے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے, دیکھتے ہی. یہاں دیکھو مشکات کی حدیث, کوئی بھی یہاں پر ڈینگے نہیں مار سکتا. نہیں جی وہ حدیث ہے جی, وہ کہاں سے کی جی حدیث ہو, وہ کون سی حدیث ہے جی, مشکات شریف کی جی, پکڑ لینا جی, اجمان مشکات کی حدیث ہے.
صحیح حدیث ہے، پکڑ لینا. کیا فرماتے نبی کریم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم اس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے. کون؟ اللہ یاد آ جائے. اسے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. اسے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ والے کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے. جب تم اسے دیکھو ذکر اللہ، اللہ کو یاد دلا دے. کیا دلا دے؟ ایک شخص بولے مدراس شریف میں، حال کی بات، پرسوں ہم لوگ غالباً ہمارے ساتھی بھی ساتھ میں تھے، تو فیضی شاہ صاحب غالباً، منیب شاہ صاحب تھے غالباً، ہم لوگ نکل رہے تھے سرکار کی گلی سے نکل رہے تھے جانے کے لیے، دیار عامر کلیمی کو جانے کے لیے ہم لوگ تیار ہو رہے تھے، کار نکال رہے تھے. میں باہر روڈ پہ آیا تو منیب شاہ صاحب تھے ہمارے، وہ مجھے سلام کر کے مصافحہ کیا تو بولنے لگے کیا آپ کے ابا نہیں آئے کیا؟ بولے کون؟ قدیر احمد نہیں آئے کیا؟ کیسا نہیں تم نہ دیکھے تو قدیر احمد دکھتے تمہیں. بولے پورا ہو بہو شکل. تو کیا ہے؟ شباہت ایسی اختیار ہو گئی ہے رہ رہ کر کے کہ مجھے دیکھنے والا استاد کو یاد کر لیتا ہے. وہ چہرہ دکھتا اس چہرے میں، وہ چہرہ صحبت کی وجہ سے اب وہ دکھنے لگ گیا ہے. ارے منیب شاہ صاحب چھوڑو، الحمدللہ سرکار میرے پیر عامر کلیمی علیہ رحمت و رضوان شہزادے گواہ ہیں، الحمدللہ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا ملاقات کے لیے، سنانا نا میری وہ بھی بات سنانا. اذا ذکر اللہ، جب تمہیں دیکھو تو اللہ یاد، کیسے یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بتانے کے لیے میں اس بات کو اپنی لائف اسٹوری تھوڑی بتا دیتا ہوں تاکہ احساس تو ہو کہ کیسے یاد آتا ہے. میں سرکار قبلہ سے کیو سسٹم میں چلتے ہیں نا، کیو سسٹم سرکار سے ملاقات کے لیے جب میں پہنچا، خدا کا احسان عظیم ہے، میرے پیر کا کرم ہے کہ جب میں پہنچا سرکار کے پاس، منیب شاہ صاحب کی نہیں بات، منیب شاہ صاحب اب بولے، کل پرسوں بولے ہیں بات، میں آج سے کئی سال پہلے جب میں پہنچا سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ مصافحہ کرنے کے لیے میں پہنچا، سرکار قبلہ نے پکڑ لیا، بولے رک جا، رک گیا. بازو چاند بھی سرکار تھے، بھائی جی سرکار تھے. بولا اس کو دیکھے کیا، اس کو دیکھے کیا؟ بولے دونوں طرف بولے دیکھے کیا اس کو؟ جی ابا دیکھے. سیکنڈ خدیر دکھتا نہیں بولتے. اس کی ٹوپی کا اسٹائل بھی دیکھو با، اس کی پورا دکھتا، ہو بہو خدیر دکھتا نہیں انہیں. بولے سرکار قبلہ بولے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحبت میں نے 12 سال اپنے استاد کی صحبت میں رہ کر کے آیا، الحمدللہ ان کی صحبت میں. اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب مجھے دیکھا تو لوگ مجھے سمجھتے ہیں قدیر احمد کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھتے نہیں دیکھتے اس لیے کہ آپ ان کو زیادہ نہیں دیکھے، اور مجھے آپ مشابہت کے لیے اس لیے کہ ان کو زیادہ نہیں دیکھے. سرکار قبلہ سے قدیر احمد صاحب کو کون زیادہ دیکھا؟ میرے استاد کو میرے پیر سے بڑھ کر کون دیکھا ہوگا؟ پیر صاحب فرماتے ہیں اس کی ٹوپی کا اسٹائل دیکھتے ہی پتا چلتا کہ پورا انہیں ذرا کراس پہنا تو انہیں بھی ذرا کراس پہنتا. دیکھو بابا بولتے ہیں بتانا یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کے اس وجہ سے کہ شباہت وہ آ گئی ہے، وہ اختیار ہو گیا ہے، وہ چہرے، وہ صحبت رنگ لے لی ہے. ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا ہو گیا ہے، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا ہو گیا ہے. اب سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کو دیکھو تو وہ یاد آ جائے. کیوں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی صحبت میں وہ اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ارے ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہو گیا ہے. ارے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنا نہیں ہوتا ہے، جب انہیں دیکھا جاتا ہے اس وقت خدا یاد آ جاتا ہے. وہ نور جو ہے، وہ تجلی، وہ اس کی تجلی یہاں سے نکلتی ہے. تو اب انہیں چہرہ تو ان کا ہوتا ہے، چہرہ وہ تو ہوتے نہیں نا، وہ تو ہوتے نہیں، بلکہ ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. وہ ایسی صحبت اللہ کو اس قدر یاد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون سی بھی چھوٹے موٹے کتاباں کی بات نہیں، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، یہ بتائے تو چن کو برابر معلوم ہوتا. یہ سب مثال دینا، کئی کو حدیث دیتے، حدیث دیے نہیں تو کام نہیں چلتا آج کل. حدیث ان کو پیش کرنا، حدیث کے بھوڑے بھی بھوکے نا دیں گے ان کو، جو ہونا وہ اب اس کے بعد لیو، کیا کیا ہونا لیو. قرآن سے لیتے قرآن سے لیو، بخاری میں ہوتے بخاری میں پہنچو، مسلم سے ہونا مسلم سے دیں گے. کون سا ہونا وہ دیں گے جی. کون سی ٹیبلٹ، کیسا بیمار ویسا دیں گے انشاءاللہ تعالی. انہیں بحقی کا ٹیبلٹ لیتا تو بحقی کا دیں گے.
مسلم کا ٹیبلٹ لیتا ہوں مسلم کا دیں گے، بخاری کا ٹیبلٹ لیتا ہوں بخاری۔ کون سی کمپنی کا ہونا بولو جب اس کے بعد ہر کمپنی کا سپلائی کریں گے۔ پوری 6 کمپنیوں کا ڈسٹریبیوٹر بن کے بیٹھے ہیں وہ، 6 کمپنی سہائے ستہ کے نا، 6 کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر پورے کا فرانچائزی لے لیے ہیں وہ۔ کون سی کمپنی کو سپلائی کریں گے اب اس کے بعد؟ بخاری کا ہونا بخاری کا، مسلم کا ہونا مسلم کا، ابو داؤد کا ہونا ابو داؤد کا، نسائی کا ہونا نسائی کا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کون سی کمپنی کا ٹیبلٹ ہونا وہ سپلائی کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق بہقی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، وہ نوافل کے ذریعے سے مجھے یاد کرتے 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 اس مقام پر یہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب اللہ فرماتا ہے وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی زبان ہوتی ہے بولتا میں ہوں، وہ میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے پاور ہو جاتا ہوں۔ اب اللہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی تمہارے کسی مفتی کی کتاب نہیں ہے، اور رسول پاک سے یہ حدیث کو نہیں بول سکتے یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس میں وہ راوی ایسا ہے، اس میں وہ راوی، یہ راویاں نہیں ہیں، یہ راویاں نہیں، ایک ہی راوی خدا کا کلام روایت نبی کرتے ہیں، ایک ہی راوی۔ اب اس میں ڈاؤٹ کسی کو نہیں، اب یہ نہیں بول سکتے، یہ ٹانگیں نہیں اڑا سکتے، یہ حدیث میں انہوں ایسا سخا نہیں ہے، انہوں وہ نہیں ہی، اس میں ان کو یہ کمزوری ہے، ان کا حافظہ برابر نہیں تھا۔ سرکار سے حافظہ کمزور ہے کیا؟ سرکار ہاتھ لگائے تو حافظہ بن جاتے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی، خدا فرماتا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ اب جب اللہ کہے کہ میں اس کے ہو جاتا ہوں، میں اس کی ہو جاتا ہوں، پورا تو وہی ہے، تو اب کون دکھے گا؟ اب کون دکھے گا؟ اب کون تمہارے نانا دکھیں گے؟ نہیں دکھتے، اللہ والے میں مولا دکھتا۔ وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اسے دیکھو، اللہ والے کو دیکھتے ہی بیٹے کو دیکھا تو باپ کے ساتھ دکھتا نا، پورا باپ کے ساتھ، بولتے نہیں بولتے کیسا؟ اس لیے کہ اس کا ہے وہ کسی کو گلی والے کو نہیں بولتے کیا جی انہیں فلاں شخص تمہارے سے کہا، نہیں، بیٹا بھاوا کے سکا ہوتا ہے نہیں۔ اب اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ والے رے تم لوگ کیا سمجھ گئے ان لوگوں کو؟ ارے یہ لوگ معمولی، ہم لوگ مانگتے یہ اولاد مانگتے ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اللہ والوں سے جو مانگ رہے ہیں مانگو رے، کیا مانگو اللہ والے سے، اولاد مانگنا مانگو اللہ والوں سے۔ کوئی ہے آ کے سوال کرے مجھ سے، اللہ والے سے مانگ سکتے ہیں کیا؟ اللہ والے سے کیا نہیں مانگ سکتے؟ اولاد چھوٹی چیز مانگ رہا ہے، مزار پہ جا کے اللہ والے سے اولاد مانگ رہا ہے، چھوٹی چیز مانگ رہا ہے۔ چھوٹی چیز مت مانگو، ارے وہ تو اللہ کو دینے بیٹھے ہیں، وہ تو اللہ مانگو۔ اللہ والوں سے دکان کیا مانگتے ہو؟ اولاد مانگ سکتے ہیں کیا؟ شریک ہو گیا، کیا شریک نہ مانگتے؟ ارے اس رب وحدہ لا شریک کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو اس لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ والے ہیں، دودھ والے نہیں ہیں، دودھ والے نہیں ہیں دودھ لینا، اولاد والے نہیں اولاد لینے کے لیے، یہ ہیں اللہ والے۔ ارے جب مولا کو دے سکتے ہیں تو اولاد کو نہیں دے سکتے؟ اللہ کو دینے بیٹھے، کیا کی سوچ لیا انہیں؟ دے سکتے ہیں کیا؟ مزار پہ کیوں جاتے؟ ارے مزار اور اولیاء کے پاس جاتے ہیں یہ چندی چیزوں کو لینے کے لیے نہیں رہے، ہم جاتے اللہ کو لینے کے لیے۔ اب وقت کا بھی تقاضا ہے، بہت گفتگو باقی ہے، میں اللہ گواہ ہے میں نے جو کوٹ کیا ہے نا اس میں صرف ایک ہی حدیث سنائی ہے، میں نے صرف ایک ہی بات کہی ہے اب تک کے پورے، اس میں ایک ہی بات پر میں نے گفتگو کی ہے۔ ابھی ہر بار ایسی ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں میری کاپی میں کتنے نوٹ کر کے آتا ہوں، اس میں سے 2 ہی، پھر اس کے بعد پورے باقی رہ جاتی ہیں، پھر سوچتا ہوں کیا کروں کہیں، پھر اس کے بعد مہینہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا، مہینہ بھی ختم، ٹائم بھی ختم، جمعہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک سوال ہو گیا تھا، بیچارے بچے نے ایک آواز نعرہ تکبیر کی آواز لگا دی،
یہ نہیں لگایا نا، اس کو یہ نہیں لگاتے، وہ یہ کہاں ایسا لگا تو ہم نہیں بولتے نا. یہ جب جیپ میں مرچی رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ جیپ میں مرچی رکھتے ہی کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا نہیں؟ ٹچ استری گرم کر کو لگا دو، چیخ مار لگ بھگتا نہیں ہونے، ہائے کر چیخ مار دو، ہائے مارتا نہیں ہو. سوئی چبا اسے کیا حال ہوتا اس کا؟ ہوتا نہیں ہوتا. سوئی چبا تو احساس ہو جاتا اسے. یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، یہ جسم کو اگر دنیاوی اشیاء سے، مادی چیزوں سے اگر اسے ٹچ کیا جائے، یہ ذائقہ چکھتا ہے، یہ لمس جو ہے احساس کرتا ہے. سوئی چباتے ہی جسم ہے، مادی چیز چباؤ احساس ہوگا. آئرن مادی چیز ہے، جسم کو لگاؤ احساس ہوگا. ارے روح کو جب اس کی غذا دو پھر وہ گشت کرنے لگتا ہے. جب روح کو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اب اسے کنٹرول نہیں ہوتا. جب اس کو جسم پہ لگایا آئرن تو نکل گئی. ایسے ہی روح کو کوئی غذا مل جاتی ہے پھر وہ مس ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آواز نکلتی ہے. یہ اس کی آواز کوئی نہیں نکالتا، خود سے کون نکالتا؟ مسجد کا سب کو احترام ہے. وہ بات بولتے ہیں مسجد کا احترام نہیں ہے. تمہارے باوا سے بڑھ کر کے ہمارے لوگوں کو مسجد کا احترام معلوم ہے. الحمدللہ ہم نہ سکھاؤ نہ کو مسجد کا احترام کیا. ہم بتاتے ہیں مکے کا احترام کیا ہے، مسجد کا احترام کیا ہے، مدینے کا احترام کیا. ہم سے پوچھو جی، ہم بتائیں گے تم کو قرآن اور حدیث کے طرح سے. کیا ایسا ہوتا نا یہاں کہہ سکتی ہیں کیا؟ تجھے نہیں آیا تو کیا کرنے ہوگا؟ ناچنا نہیں آیا تو انگن بھی کیا بولے گا تو؟ شادی کر لے کو نامردے کو شادی کر دیے تو کیا کرنا پوچھتا انہیں؟ نامردے کو شادی کر دیا تو کیا کرنا پوچھتا انہیں؟ نہیں، اسے نہیں معلوم ہے. نامردہ انہیں اسے کیا معلوم مسجد کا احترام کیا ہے؟ مسجد کا احترام ہم نہ سکھاتا. ایسا کہے گا ویسا کیا. تجھے نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کریں گے؟ بانجھ عورت کو بچے نہیں ہوئے تو کیا کریں گے؟ بانجھ عورت ہے، اس کی نہ غلطی، وہ بانجھ ہو گئی، اس کے لیے اس کے بچے نہیں ہوتے. بانجھ نہیں سا عورت کو نہیں ہوئے تو بعد میں اس کی تحقیق کرنا. سو بانجھ عورت رکھ لے کو ہم نہ نہیں ہوتا نہ تو تو بانجھ ہے، ہم نہ نہیں ہوتا بانجھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا